قومی اسمبلی سے اکثریت رائے سے منظوری کے بعد فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا آئینی ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ آئیے اراکین پارلیمنٹ سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، جمہوریت کی یہ خوبصورتی ہے کہ سارے اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، مگر وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں فوری اور تیز انصاف کے لیے کوئی میکانزم طے کرنا ہے، اور وہ ہم طے کر رہے ہیں۔ یہی تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی، اور اسی سے جمہوریت میں میرے خیال میں دہشت گردی کے کورٹ سے مسائل دہشت گردی حل نہیں ہوں گے۔ JUI جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہی ہے، نہ وہ ہاں میں تھی نہ وہ نہ میں تھی۔ وہ کتنے فیصد لوگ تھے؟ 4 لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی، 4 لوگ ہی اس کے اپوزیشن میں کھڑے تھے، باقی تو سب نے یونینیمسلی جو ہے اس کو قبول کیا ہے۔ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے بل تھا وہ تو پاس کیا، لیکن آج جو کمیشن کے حوالے سے تھا اس میں ہماری بہت ساری تحفظات تھیں، اور اس تحفظات میں یہ تھا کہ رولنگ پارٹی کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے۔ فوج کو آپ نے لڑنے کے لیے لگایا ہوا ہے، رینجز کو، سول آرمڈ فورسز کو، لیکن اس کے باوجود یہ پکڑے جائیں لوگ اور پھر چھوٹ کر گھر چلے جائیں تو فائدہ تو نہیں ہے نا۔ بالکل ایک سوگ کا سما تھا، اور پوری سینٹ کی جو تقاریر ہوئی ہیں آج، اس میں ایک بات ضرور ہے کہ تمام سینیٹرز جب تقریر کر رہے تھے ان کی تقاریر میں ایک اعتراف جرم تھا۔ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اسی طرح بارگین کر دی۔ ہم بہت بوجھل دل سے ہم نے اس کو پاس کیا، ایک کڑوا گھونٹ تھا جو ہم نے پیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس 2 سال کے عرصے میں پھر آپ اپنی سول جو جوڈیشری ہے اس کو امپروو کریں۔ ووٹ بھی دیے ہیں، سپورٹ بھی کیا ہے، مگر انہوں نے ایسے ہی اپنا جیسے وہ اختلاف رائے کا ایک حق ہوتا ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ ملک کی جو صورتحال ہے، جو اداروں کی صورتحال ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو اس طرح لڑ سکیں، تو بحالت مجبوری جو ہے وہ فوجی عدالتوں کا پہلے بھی انعقاد ہوا اور اب بھی ہوا۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے بل پر کچھ اراکین کو تحفظات تھے، بالآخر یہ بل اتفاق رائے سے منظور ہو گیا۔ کیمرہ مین ملک مسعود کے ساتھ سمر خٹک، سندھ TV نیوز، اسلام آباد۔